میرا آپ کا ہر شخص کی ڈیوٹی ہے کہ اس پہ کام کرے، اس کی کوشش کرے، لیکن ایز اے ہول سسٹم جو ہے وہ جس نے جتنا کام کرنا ہے وہ نہیں کرے گا، اور اس میں کون ذمہ دار ہے؟ ریگولیٹر ہیں، اس کے بعد کے مینجمنٹ ہے، پھر ہم آپ ہیں سارے۔ تو بہرحال اس میری جو بات کافی لمبی ہوگی، اور وجہ اس کی یہ بھی تھی کہ ہم نے آج نیا ٹاپک شروع کرنا ہے، اور اس میں یہ تھا کہ ذرا لوگ پورے آ جائیں۔ تو اب میں اسکرین شیئر کرتا ہوں، اور جی، مشارکہ اور مضاربہ، یہ اس لیے ہمارے اس جو کورس کا اہم حصہ ہے کہ اسلامک کیپٹل مارکیٹ کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ جو ہے ایکویٹی کا ہے، اور ایکویٹی پھر اگر پرپیچوئل ایکویٹی ہے تو شیئرز ہیں۔ تو اس لیے شیئرز کے اوور آل اس کا انڈر لائن جو موڈ ہے وہ شرکہ ہے، پارٹنرشپ ہے۔ تو اس حوالے سے میں میرے خیال میں اس کو پہلے اس کو سٹاپ شیئر کر دیتا ہوں، یا چلتا رہتے ہیں، بیسیکلی کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ تو پہلے اوور آل آپ کو بتا دوں کہ یہ مشارکہ ہے کیا۔ تو پہلے ذہن میں رہے کہ جو مشارکہ کا لفظ ہے یہ حدیث یا فقہ کی کتابوں میں نہیں ملتا۔ جو ہمیں ملتا ہے وہ کتاب شرکہ، شرکات، یا شین کے اوپر ضرب شرکہ، عربی جو ہے وہ شرکہ پڑھتے ہیں، شرکہ۔ جو بھی الفاظ ملتے ہیں وہ ہیں شرکہ، مضاربہ، مقارضہ، یہ 3-4 لفظ ہیں جو جن کو ہم اوور آل اگر انگریزی میں کہیں تو یہ بنتا ہے پروفٹ لاس شیئرنگ یا رسک ریوارڈ شیئرنگ۔ اس کی بنیادی جو فلسفہ وہ یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس سرمایہ ہے، وہ کام نہیں کر سکتا، تو وہ کسی دوسرے کو دے جو کہ اس پہ بزنس کرے، اور بزنس کرنے کے بعد جو پروفٹ آئے وہ دونوں میں شیئر کیا جائے۔ ایک شخص کا سرمایہ تھا، اس نے وہ سرمایہ پرووائڈ کر دیا، دوسرے کی محنت ہے۔ اب اصول کیا بنا دیا؟ اصول یہ بنا دیا کہ پروفٹ جو ہے وہ شیئر ہوگا، اور اس شیئرنگ کی ریشو پہلے سے طے کر دی جائے گی۔ ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ اٹ از 50% پی ایس آر، پروفٹ شیئر ریشو 50-50، اگر ہم ایک ایزیوم کر لیں تو یہ تو بڑی عام سی بات ہے۔ لیکن لاس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ لاس جو ہے وہ صرف رب المال کو، صرف کیپٹل والے کو بیئر کرنا ہے۔ تو کہ اگر میرا سرمایہ 10% تھا، لاس 100 روپیہ ہوا، تو لاس مجھے 10 روپیہ برداشت کرنا پڑے گا، اور آپ کا 90 تھا تو آپ کو 90 روپی لاس برداشت کرنا پڑے گا۔ لیکن پروفٹ شیئرنگ ریشو کے اعتبار سے یہ ہم آپس میں بارگیننگ کر سکتے ہیں، کیپنگ ان ویو صاف ظاہر ہے اس میں کوئی شخص بھی ایسے تو نہیں ہے نا زبردستی کرے گا، بلکہ کچھ چیزیں ذہن میں رکھ کے کہ ایک شخص اگرچہ سرمایہ زیادہ ہے لیکن وہ ٹائم کم دے رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرا شخص جو ہے وہ اپنی ایکسپرٹیز لگا رہا ہے، تو اس کی بنیاد پر سرمایہ میرا 30% ہے لیکن پروفٹ میں لے رہا ہوں 50%۔ شریعہ اس کو الاؤ کرتی ہے، لیکن لاس میں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لاس اتنا ریشو سے برداشت کرنا پڑے گا جتنا سرمایہ ہے۔ اب یہ اوور آل پرنسپل بن گیا۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں ایک لفظ ہے مشارکہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ہیں 2-3-4، پھر فرم بنتی ہے، اس کے بعد کمپنی بنتی ہے، یعنی آج کا بے شمار لوگ جو ہیں وہ اس کے حصے دار بنتے ہیں۔ تو اب اس میں ہر شخص نے کتنا حصہ دینا ہے، اس کے لیے پھر آگے مشارکہ کی کئی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اس کے ساتھ دوسرا جو ہے وہ مضاربہ ہے۔ مضاربہ میں ہے کہ ایک شخص نے یا ایک گروپ نے پیسہ دینا ہے، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس پر کاروبار کر رہا ہے۔ اب یہ چونکہ اس میں سرمایہ ایک شخص کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاس بھی سارا اسی شخص کا ہوگا، جبکہ پروفٹ جو ہے وہ ایز اگریڈ بٹوین دی ٹو وہ
ڈسٹریبیوٹ ہوگا. یہ بنیادی جو ہے اس میں باتیں ہیں دونوں کی. تو جب ہم بات کریں گے پروفٹ لاس شیئرنگ، اس میں دو چیزیں آئیں گی، مشارکہ اور مضاربہ. اب مشارکہ بھی یہ ہے کہ ہر ایک جو پارٹنر ہے وہ فائنانس بھی شیئر کرے گا اور اس پہ کام بھی کرے گا، یہ جنرل ہے، ٹھیک ہے نا. اور مضاربہ میں ایک شخص یا ایک گروپ جو ہے وہ کیپٹل پرووائڈ کرے گا، دوسرا اس سے کام کرے گا. اب اسی کی بیس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ فائنانس اس وقت جو ہے یا اسلامک فائنانس مارکیٹ ہے اس میں کیا صورتحال ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ڈپازٹ لینے کے لیے، فنڈ موبلائز کرنے کے لیے، کیپٹل مارکیٹ سے سرمایہ لینے کے لیے مضاربہ یوز ہو رہا ہے. اس طرح بینکوں میں ڈپازٹ کی جو بنیاد ہے وہ مضاربہ ہے. یعنی اگر آپ انویسٹمنٹ ڈپازٹ لیں گے تو اس کی بنیاد مضاربہ یا مشارکہ ہوگی، بلکہ مضاربہ ہی ہے، ہونی چاہیے. تو اب یہ تو ہے ڈپازٹ سائڈ میں. لیکن اب انویسٹمنٹ سائڈ میں جو ہے وہ مشارکہ کا استعمال صحیح معنوں میں نہ ہونے کے برابر ہے. اگرچہ رننگ مشارکہ کے نام سے ایک پروڈکٹ آئی ہے، وہ ہم ڈسکس کریں گے، لیکن وہ ریئل مشارکہ نہیں ہے، وہ ریپلیکا آف اوور ڈرافٹ فیسلٹی ہے. تو رننگ مشارکہ ہے جی، اس کو نام دیا گیا تھا رننگ فرام مشارکہ. ہاں نہیں، وہ تو میں نے نام دیا تھا. وہ جب یہ شروع کیا نا تو اس پر ایڈیٹوریل لکھا تھا رننگ فرام مشارکہ. بارہ تو یہ تو تھا بینکوں کا. اب ہم آتے ہیں کیپٹل مارکیٹ کی طرف. تو کیپٹل مارکیٹ میں جو مشارکہ یا مضاربہ کا جو کانسیپٹ ہے اس کا استعمال پریکٹیکلی ہو رہا ہے اور کافی اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ کمپنیاں، عام لوگ، عام جو ایون جو چھوٹے چھوٹے فرمیں بنا لیتے ہیں، وینچر کیپٹل ہے، فنڈ مینیجرز ہیں، یہ اسی بنیاد پہ پیسہ مارکیٹ سے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو انویسٹ کہاں کرتے ہیں، وہ شیئرز میں کرتے ہیں عام طور پر. بلکہ اگر پروجیکٹ فائنانس کی جائے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک فنڈ آپ نے کریٹ کیا، لوگوں نے اس فنڈ کے یونٹ یا انسٹرومنٹ یا سرٹیفکیٹ لے لیے، نام آپ کوئی بھی رکھ لیں، اس سے جو پیسہ اکٹھا ہوا آپ نے ایک پورا پروجیکٹ بنا دیا. اب میں سے وہ لوگ جو آئی سی پی کا نام سنا ہے، انویسٹمنٹ کارپوریشن آف پاکستان. آئی سی پی آج کل انفارچونیٹلی نہیں ہو، یعنی ایک دور ایسا تھا کہ اس کے مختلف فنڈ تھے، 27 فنڈ تک اس کے گئے ہیں. یہ لیٹ 80s تک، بلکہ 90s میں بھی یہ فنڈ رہے ہیں. اس میں یہ تھا کہ جب پاکستان کمپلیٹ پاکستان تھا، یعنی مشرقی پاکستان بھی تھا، تو اس میں یعنی ایک کوئی پروجیکٹ بنانا ہے، انہوں نے مثلا مشرقی پاکستان میں پٹسن کے حوالے سے، ادھر کاٹن کے حوالے سے، یا اور کوئی بھی پروجیکٹ، کوئی مل، کوئی چیز لگانی ہے تو ایک آئی سی پی میوچل فنڈ، تو میوچل فنڈ فلوٹ کیا جاتا تھا. اس کو کہتے تھے کلوز اینڈڈ میوچل فنڈ. لوگ وہ فنڈ خرید لیتے تھے، اس کے سرٹیفکیٹ. اب جتنا پیسہ آیا اس سے وہ کاروبار یعنی پروجیکٹ بنا دیا، اب وہ چل رہا ہے، اس پر جتنا پروفٹ آ رہا ہے لوگوں میں تقسیم ہو رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی بہتر چیز تھی. اور اس میں یہ تھا کہ آپ مائکرو لیول پہ جا کے لوگوں کو اس میں شیئر کر رہے ہیں، عام بندہ فنڈ لے پا رہا تھا. اب دیکھیں اب تو جو سٹاکس کی جو ہوتی ہے وہ بھی بڑے بڑے لوگ ہی کر سکتے ہیں، عام بندہ اس میں جا ہی نہیں سکتا. دیٹ از ٹو مچ. مطلب یہ ہے کہ آہستہ آہستہ انسان نے سدھرنے کی بجائے یہ جو سسٹم ایسا آیا ہے کارپوریٹ، ہر چیز کو کارپوریٹ آپ کر دیں گے، کارپورائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ اس کا یوز مشارکہ کا آن ان کیپٹل مارکیٹ. تو اس کا تھوڑا سا ایک بہتر صورتحال جو آئی ہے، بہتر یا اس طرح کی، وہ اب سکوک ہے. جیسے یونٹ ہے آج بھی این آئی ٹی یونٹ جو ہے اب بھی ایک بڑا اچھا ادارہ ہے. لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ جب ہماری اسلامائزیشن شروع ہوئی ہمارے ملک میں 80s میں، تو سب سے پہلے جس ملک کو جس ادارے کو اس میں اسلامک ٹچ دیا گیا وہ این آئی ٹی تھا.
بڑا سمپل ہے کہ لوگ NIT یونٹ خریدے اور اس سے پھر NIT والے اپنے انویسٹ کریں اور اس میں جتنا بزنس سے پروفٹ آئے وہ پر NIT یونٹ اس کو تقسیم کریں. لیکن ابھی پھر وہی بات ہوگی کہ فیوچر کیا ہے. فیوچر کیسے ہو جب آپ نے ایک اچھے ادارے کو جو اسلامک ہو چکا آپ نے پھر اس کو بگاڑ دیا. دوسرے لفظوں میں بگاڑ ایسے دیا کہ اس میں 2 منٹ رہ گئے ہیں کہ آپ نے پھر اس کے اندر جو کنڈیشن تھی کہ جی یہ کہیں کنونشنل بینک میں انویسٹ نہیں کرے گا، یعنی وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں وہ اس میں ختم کر دی. تو اس طرح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انسٹرومنٹ ہے یہ بہت اہم ہے اسلامک منی مارکیٹ میں بھی اور کیپٹل مارکیٹ میں بھی. جو اصل جو ہم کہتے ہیں اسٹرینتھ ہے وہ مشارکہ اور PLS نظام سے ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مشارکہ کی اوورال، یہ میں نے اوورال ایک آپ کو بتا دیا کہ یہ ایک اسٹرکچر کیا ہے. اب اس میں ہم یہ جو ایک دفعہ بھی ختم ہوگا تو ہم اس کو نئے سرے سے دیکھیں گے کہ مشارکہ سے شروع کر کے تھوڑا تھوڑا مداربہ، ان کی جو بنیادی چیزیں مشارکہ میں کتنی قسمیں ہیں، پھر جو یہ اس وقت کارپوریٹ جو لا ہے اس میں کس طرح اور کون سی مشارکہ کی قسم ہے وہ کام کرتی ہے، پھر اس کی کون سی ایسی قسم ہے جو بینکنگ میں جس کا زیادہ یوز ہو رہا ہے وہ ڈیمینشنگ مشارکہ کی حد تک، اور وہ ہے شرکت الملک، اونرشپ بائی پارٹنرشپ بائی اونرشپ. تو ساری چیزیں انشاءاللہ آج ہم مشارکہ و مضافہ دونوں جو ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ تو تھا بنیادی چیزیں. اب ہم یہ دیکھیں کہ شرکہ کی ٹرمینالوجی یہ کیا ہے. اس میں اب یہ دیکھیں کیا یعنی شیئرنگ یا مرجنگ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں اور آپ اپنا مل کے کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیپٹل شیئر کریں گے اور اس کو مرج کر لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو مرجنگ کی اپنے ایک امپیکٹ ہے، اس کی امپلیکیشن ہے. اور جب ہم یہ مرجنگ کی بات کرتے ہیں تو پھر یہاں آتا ہے مداربہ میں مرجنگ نہیں ہوتی، مداربہ سرمایہ والے کا رہتا ہے اور اس پہ جو پروفٹ ہوگا پھر اس کو تقسیم کیا جائے گا. اگین بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے میں نے بتایا کہ پارٹنرشپ داری کہتے ہیں باقاعدہ، اس میں مرجنگ آف کیپٹل ایک بڑی اہم چیز ہے. وہ ہم جب آگے بڑھیں گے تو اس کو مزید بھی ڈسکس کریں گے. اب اس کی ڈیفینیشن جو ہے یہ اوورال ہے، شراکت داری، اس میں سب شامل ہے، مداربہ بھی، مشارکہ بھی. اس کو اب غور سے ایک ایک جو اس کا ورڈ ہے اس پہ غور کریں. کو منگلنگ بائی 2 or more persons، یہ منیمم 2 یا اس سے زیادہ
اب 2 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں. وہ کو منگل کرتے ہیں آئدر دے آر منی. اگر منی کریں گے تو اس کو کہیں گے شرکت المال. شرکت المال یعنی ایسی شراکت داری جس میں میں اپنا سرمایہ آپ اپنا سرمایہ دیتے ہیں، وہ شراکت داری بنتی ہے. آر ورک اس کو کہیں گے شرکت الاعمال. یعنی ایک 2 ٹیلر ہیں، اکاؤنٹنٹ ہیں، لا فرمیں ہیں، یہ مل کے جو پارٹنرشپ بناتی ہیں وہ ان کے کام میں ہے. آر اوبلیگیشن اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ذمہ داری کی لائبلٹی آپ نے لی اور اب یو آر لائبل ٹو پے، تو اس کو ہم کہیں گے شرکت الوجوہ. وجہ کہتے ہیں چہرے کو، وجہ چہرہ. جیسے کہتے ہیں نام ایک ہے وجیہہ، یعنی وجیہہ ایک ایسی خاتون جو وجی ہے. وجی ویسے ہی جسٹس وجیہ الدین ایک نام ہے عربی کا. تو شرکت الوجوہ ایسی شراکت داری جس میں سارے پارٹنر اپنی اپنی کریڈٹ ورتھینس ان دی مارکیٹ کو یوز کر کے سرمایہ لیتے ہیں لوگوں سے اور پھر کاروبار کرتے ہیں. اپنا سرمایہ نہیں ہے ان کا. میں مارکیٹ میں گیا اور مجھ پر لوگ اعتبار کرتے ہیں، میں نے ادھار کپڑا لے لیا اور کام شروع کر دیا. آپ اپنا گئے، آپ نے اپنا کام شروع کر دیا. تو یہ ہے شرکت. آئدر دے آر منی، آر ورک، آر اوبلیگیشن. یہ تینوں شرکت المال، شرکت الاعمال اور شرکت الوجوہ. مقصد کیا ہے؟ اب یہ اہم بات ہے. ٹو ارن اے پروفٹ، یعنی آپ نے کچھ پروفٹ کمانا ہے، کچھ گین کرنا ہے. آر اے ییلڈ، وہی یعنی آپ نے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ ایگریکلچر میں ہوگی مزارعت ہے یا یا مساقات ہے تو اس میں ییلڈ میں آپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. آر اپریسیشن ان ویلیو، کہ میں اور آپ مل کے ایک پلاٹ یا گھر لے لیا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آج ہم نے لے لیا اور 10 سال بعد یہ کچھ دے جائے گا، چلو انفلیشن کور ہوگی، اس کی ریئل جو ویلیو اپریشیٹ ہوگی تو اس میں بھی شیئر. تو یہ ذرا شراکت کی دوسری قسم بن جائے گی. تو مقصد کیا ہوا؟ تو ارن اے پروفٹ آر ییلڈ، آر اپریسیشن ان ویلیو، اور اس کے بعد ٹو شیئر دی لاس اف اینی اکارڈنگ ٹو پروپورشنیٹ اونرشپ. یہ آخری بات بھی اہم ہے. اس ڈیفینیشن میں ہر ورڈ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، لیکن آخری جو ہے وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروفٹ ریشو کین بی اگریڈ بٹوین دی پارٹیز، any ratio، لیکن لاس ہیز ٹو بی اکارڈنگ ٹو دیئر پروپورشنیٹ اونرشپ. تو یہ جو ڈیفینیشن ہے شراکت داری کو، مشارکہ کو، مضاربہ کو سجاتی ہے. تو اس طرح یہ اب حدیث قدسی اس حوالے سے یہ ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ 2 پارٹنر جو جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ ان کا تیسرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب تک کہ وہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے. تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ کے رسول نے یہ اس کو اتنی اہمیت دی ہے، اس کو اچھا جانا ہے، کہا ہے کہ لوگوں اگر مل کے کام کرو گے اور ایک دوسرے سے دیانتداری سے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون سے اگر کام کرو گے تو پھر اللہ کی برکت ہوگی. لیکن وہ جو اگر نہیں کرو گے تو پھر وہ بے برکتی اور ساری چیزیں آ جائیں گی. تو بہرحال آج اس جو بات ہے اس میں ایک جواب یہ ہے کہ عام لوگ پوچھتے ہیں کہ اسلامک بینک مشارکہ کی بیس پہ فائنانسنگ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو بھائی مشارکہ کی بیس پہ فائنانسنگ کیسے کریں جب ہر شخص جو ہے وہ اپنے پرائے مال کو ہضم کرنے میں پوری کوشش کرتا ہے. تو ہاؤ اٹ از پاسبل؟ تو چونکہ اوورال ایک معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہے، اس لیے کوئی کسی پر آج ڈپینڈ نہیں کرتا. تو ایک سسٹم بن گیا، کمپنی بنی، کمپنی میں ایک اوورال کارپوریٹ گورننس بنا، وہاں آڈٹ آیا، وہاں انسپیکشن آیا. اب دیکھیں اس کے باوجود کتنی گڑبڑ ہے. کمپنیز ایکٹ بنے، ہمارے ہاں بے شمار کمپنیاں، دنیا میں کمپنیاں. اب یہی بات جو ہے کہ ہر شخص اپنی دیانتداری سے کام کرے اور یہ ذہن میں رکھے کہ کسی کا حق چھینے نہیں، اپنا دے دے. تو یہ اصل میں
انسان بننے کی بات ہے. لیکن الٹا یہ کام جو ہوا وہ میرے آپ کے سامنے ہے. نتیجہ جو اس وقت جو دنیا میں فائنانشل کیوس ہے، اکانومی میں کیوس ہے، دنیا میں فطور ہے، اس کے پیچھے یہ ایک تو کہتے ہیں نا ہم چھوٹے موٹے لیول کی جو کرپشن ہے جو ہمارے یہاں ہوتی ہے، یہ بڑے میکرو لیول کی کرپشن جو ہے وہ دنیا کے بڑے ملکوں میں ہوتی ہے، یا فائنانشیل انجینئر کرا رہے ہوتے ہیں. اس سے بڑی کرپشن کیا ہے کہ آپ منی کریٹ کریں اور اس کا امپیکٹ ہے ہر امیر و غریب پہ پڑے اور آپ مزے کریں. تو اصل کرپشن تو یہ ہے. تو اس کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھا کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ وہاں ہر شخص جو ہے سب سے زیادہ اگر مقروض قوم ہے وہ تو امریکی ہے، اگرچہ ساری بظاہر لگ رہا ہے کہ بڑی چکا چوند ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے مشارکہ کا اچھا ہے، اس کو اللہ کے رسول نے بھی اچھا کیا ہے، کہا ہے، لیکن شرط کیا رکھی ہے کہ وہ لوگ جو پارٹنر ہیں وہ ایک دوسرے سے فیتھفل ہوں، آنیسٹ ہوں، ایک دوسرے کے مل کے کام کریں اور ایک دوسرے کے رائٹ کے لیے جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس کا رائٹ جو ہے کسی کا وہ نہ لیا جائے، اپنا ہی لیا جائے. تو جب اس سے ہٹیں گے تو پھر بات خراب ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ریئل مشارکہ ہمارے ہاں نہیں ہو رہا. اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ مشارکہ ایز اے پارٹ آف بینکنگ سسٹم جو ہے، یہ اگر ہم دیکھیں تو شریعت کے لا کے مطابق کہیں ایسی بات ہے بھی نہیں کہ جی آپ نے لازمی مشارکہ کرنا ہے تو تبھی اسلامک بینک ہوگی. نو، بزنس جب بھی آپ نے کرنا ہے، آپ نے سیل، پرچیز، لیز، سروسز یہ کرنا ہے. اب اس بزنس کی جو اسٹرکچر ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے. میں اکیلا کام کرتا ہوں، ہم دو کے مل کے کرتے ہیں، ایک فرم بنتی ہے، ایک کمپنی بنتی ہے، وہ ایک نظام ہے. تو اب جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے، کام بڑھتا جائے گا، اس میں پھر اس کی جو گورننس کے پرابلم بڑھتے جائیں گے، گورننس کے ایشوز بڑھتے جائیں گے، اس کو اچھی گورننس کے طریقے بڑھتے جائیں گے. تو بہرحال اسی کے مطابق آج دیکھیں کہ بینک جو ہیں وہ پوری امپائر بن چکے ہیں، اتنی بڑی امپائر ہیں کہ حکومتیں جو ہیں ان کے آگے سرنگو ہو جاتی ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ جو امریکن سسٹم کے تحت لوگ رو رہے ہیں جی ان بڑوں کو بچانے کے لیے آپ ہمیں ٹیکس کر رہے ہیں، لیکن حکومت کہتی ہے کہ ان بڑے بڑے اداروں کو نہیں بچائیں گے تو یہ ختم ہو جائیں گے، جس سے بے روزگاری ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا. تو پورے سسٹم کو خود ہی انسان نے یعنی اس طرح کی ایک بیماری لگائی ہے کہ اب وہ خود سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا جائے. لیکن چونکہ لالچ والے لوگ اوپر بیٹھے ہیں ایٹ دی ہیلم آف افیئر، وہ حریص ہیں، وہ اپنی تو اس میں کوئی بہتری نہیں آ رہی. تو وہی چیز جو میں نے کی تھی ریڈ اور مختلف کلروں میں کہ کنٹریبیوشن شرکت المال، شرکت الاعمال، یا یہ جو بزنس کرنے کے لیے جو انڈر ٹیکنگ بزنس اینڈ ٹریڈ ان اکاؤنٹس ود شریعہ مل کے کرنی ہے. تو آئیڈیا یہ لیکن نہیں ہو رہا، تو ہم نے ڈسکس کر لیا جی. اب اس میں پھر ہم دیکھیں گے کہ شراکت جو ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک تو اس کو کاروبار کے لیے کمرشل پارٹنرشپ آپ نہیں کہیں گے، وہ سمپل یہ ہے کہ میں اور آپ مل کے ایک چیز کے مالک بن جاتے ہیں بائی آپشن. لیکن اب غیر اختیاری طور پر بھی ہے کہ ایک شخص فوت ہوا، اب اس کے بعد اس کے اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں، تو سارے اس کی اولاد میں پارٹنر ہیں، وہ شرکت الملک کے تحت وہ آپس میں جڑے ہوئے. اب ایک گھر ہے، ایک کنال کا، والد فوت ہوا، اب وہ 2 بھائی ہیں، 4 بہنیں ہیں، سارے اس کے مالک ہیں. تو یہ اچھا. اسی طرح حکومت اگر ایک گاؤں کے لوگوں کو شاملات اگر دیتی ہے، کسی زمانے میں انگریزوں کے دور میں، بعد میں بھی تھا کہ ایک آبادی ہے اور اس آبادی کی ضرورتیں، سوشل گیدرنگ اور اس طرح کی کے لیے وہ شاملات دی جاتی تھی، اور وہ پورے گاؤں کی ایک مشترکہ ایک چیز ہوتی تھی. تو دوسرے لفظوں میں شرکت الملک کیا ہے کہ اونرشپ کے ذریعے پارٹنرشپ. اب وہ 2 طرح کی ہے، ایک ہے اختیاری اور دوسری غیر اختیاری. اختیاری یہ ہے کہ حبیب بینک یا میزان بینک اور کوئی کلائنٹ مل کے کوئی پلاٹ لیں اور اس پہ اپنا گھر بنائیں. دوسرا یہ ہے کہ غیر اختیاری کہ ایک شخص انہیریٹنس سے جو ہے نا، ایک کچھ لوگ جو ہے
وہ ایک چیز کے مالک بن گئے، یا ان لوگوں نے اپنے کسی نے اس کو گفٹ دے دیا. تو اس طرح یہ بائی چوائس جو ہے. تو اس میں ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ شرکت الملک ہے، اس میں ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کا وکیل نہیں ہوتا، بلکہ اپنا اپنا شیئر ہے، اور اس کے اعتبار سے وہ اس کو اس کی جو اپریسیشن ہے یا ڈیپریسیشن ہے، جب بھی وہ بکے گا وہ اس کو شیئر کریں گے. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ شرکت الملک والی جو چیزیں ہیں کہ باقاعدہ کاروبار نہیں ہے. ایسے جو ہم نے مثال دی کہ ایک شخص فوت ہوا، اس کا گھر ہے، لوگ سارے اس کے جتنے اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں اس کے حصے دار ہیں، اب کاروبار نہیں کر رہے اس سے، لیکن وہ مالک تو ہیں. اب ان میں رائے ایک رائے یا دو رائے، تو باقی جو ہے وہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ان کا رائٹ ہے کہ وہ جو رہ رہا ہے اس سے کہیں کہ جی آپ مجھے اس کا کرایہ دیں، تو ٹھیک ہے. اگر وہ کہیں گے نہیں نہیں بہتر یہ ہے کہ اس کو بیچیں اور پیسہ تقسیم کریں، تو اب پارٹنرشپ ختم ہو گئی. لیکن اگر وہ پارٹنرشپ کو قائم رکھیں گے اور اس میں کچھ لوگ اس کو اویل کر رہے ہوں گے، یوز کر رہے ہوں گے، کچھ نہیں کر رہے ہوں گے، تو جو نہیں کر رہے ان کا رائٹ ہے کہ ان کے یوز کا جو کرایہ ہے وہ دے. تو اس طرح شرکت الملک کی بیس پہ ایک پورا نظام جو ہے ہاؤسنگ فائنانس کا جو ہے اسلامک فائنانس میں شروع کیا گیا ہے، جس کو ہم آگے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. یہ ہے اصل جو پارٹنرشپ ہے وہ یہ ہے، جس کو ہم کمرشل پارٹنرشپ بھی کہتے ہیں، شرکت العقد. تو یعنی یہ ہے کہ ایسی پارٹنرشپ جس میں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے کچھ سرمایہ اکٹھا کرنا ہے اور اس سے کوئی بھی ایک پروجیکٹ بنانا ہے، وہ بزنس جو ہے وہ سب کا سانجھا ہے اور سارے لوگ اس میں کام کر رہے ہیں. تو اب اصل میں یہ اس کا مقصد ہے پروفٹ کمانا. اب دونوں میں فرق یہ دیکھیں کہ شرکت الملک میں اپریسیشن ڈیپریسیشن ہونی ہے، لیکن بزنس نہیں کرنا، یعنی بزنس نہیں ہے اس کا ایز اٹ از باقاعدہ، اگرچہ دونوں اس کے حصے دار ہیں اور رسک اور ریوارڈ دونوں کا ہے. لیکن شرکت العقد میں باقاعدہ انہوں نے ایک کانٹیکٹ کیا، کمرشل پارٹنرشپ کی، اس کے بعد انہوں نے کاروبار شروع کیا، ایک PSR بنی، اس کے تحت وہ پروفٹ شیئر کر رہے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ نقصان ہوتا ہے تو ہر پارٹنر اپنے سرمایہ کے مطابق اس کو وہ کر رہا ہے، یعنی بیئر کر رہا ہے. تو شرکت العقد پھر آگے بیسیکلی یہ تینوں میں ہو سکتی ہے، یعنی اعمال میں بھی اور اموال میں بھی، اور ہم کہتے ہیں اس میں وجوہ میں بھی. تو اس طرح بنیادی طور پر جو ہم آگے جا پڑھیں گے وہ شرکت العقد ہوگی. اور شرکت العقد جو ہے وہ اصل جو پروفٹ شیئرنگ کا جو نظام ہے وہ ہے، جس کے تحت مختلف جو پروجیکٹ ہیں یا مختلف ایون جو انسٹرومنٹ ہیں یا پروڈکٹ ہیں وہ چل رہے ہیں. جی تو یہ شرط الوجوہ ہے. اس کا میں نے بتا دیا کہ بیسیکلی کہ اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے مارکیٹ میں اس کی بیس پہ اگر کریڈٹ لے کے کام کریں تو شرط الوجوہ ہے. اس کا آج کل زیادہ استعمال نہیں ہے، تو یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ کمرشل پارٹنرشپ اسی کا نام ہے. عام حالات میں جو ہے وہ کمرشل پارٹنرشپ ہے. اس کا مقصد ہی پیسے کمانا. A partnership effected by a mutual contract in which a partner joined together with different contribution, work or obligation for the purpose of profit earning. یہاں مقصد profit earning ہے، یہ ذہن میں رکھیں. اور مشارکہ کے سسٹم میں پروفٹ ارن کرنا، جبکہ شرکت الملک میں پروفٹ ارننگ مطلب نہیں ہے. تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا آگے امپلیکیشن بہت ہیں. یہ جو سکوک وغیرہ کا جو ایشو ہے، جو اجارہ سکوک، اور اس میں جو سکوک ہولڈر کا جو بیسیکلی اصل حیثیت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ شرکت الملک کی بیس پہ وہ اپنا جو رسک کا ریوارڈ شیئر کر رہے ہوتے ہیں.
تو فار پرپز آف بریویٹی اٹ may also be treated as joint commercial enterprise or contractual مشارکہ. تو جب ہم عام حالات میں مشارکہ کی بات کرتے ہیں تو وہی یہ کمرشل پارٹنرشپ ہوتی ہے یا کنٹریکچوئل مشارکہ ہوتی ہے. یہ اس کی قسمیں ہیں. شرکت الملک عقد، اب اس میں اختیاری غیر اختیاری، اور اس کے بعد اب اموال، اعمال اور وجوہ، یہ تینوں اس کے آگے آئیں گی. تو اب اس کے آگے پھر ایک اہم جو شرکت العقد ہے، جو کانٹریکچوئل مشارکہ ہے، اس کی فقہ کے اعتبار سے جو قسمیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اس کے شرکت المفاوضہ. جی، مفاوضہ ایسی پارٹنرشپ جس میں سارے پارٹنر ہر لحاظ سے برابر شیئر بھی کرتے ہیں کیپٹل اور برابر کام بھی کرتے ہیں. کیپٹل لیبر ایٹ پار. ہر صورت میں اگر فرض کیا ایک 1 ملین دے رہا ہے دوسرا 1 ملین دے گا، ایک شخص فل ٹائم جاب کر رہا ہے دوسرا بھی فل ٹائم جاب کرے گا. تو یہ شرکت المفاوضہ ہے، اور پریکٹیکلی چونکہ یہ ممکن نہیں ہے اس لیے آج زیادہ یہ ایسا نہیں ایسا. تو بلکہ کچھ جو جیسے ہم کہتے ہیں نا فقہ حنفی، شوافی، حنابلہ، کچھ جورس کے نزدیک تو یہ ہے کہ یہ شرکت المفاوضہ میں سارے پارٹنر جو ہیں ان کا ایون جو کہتے ہیں نا کہ مسلک، تاکہ وہ اس کے اعتبار سے اس کا امپیکٹ نہ آئے. تو چونکہ یہ بہت مشکل قسم کی ہے تو اس لیے آج کے دور میں اس طرح کی شرکت مفاوضہ جو ہے وہ وجود ہی نہیں ہے اس کا. دوسری ہے شرکت العنان، عین کے ساتھ. عنان کہتے ہیں، اب گھوڑا گاڑی ہے تو اس کے جو باغ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے گھوڑے کو شوان کے ہاتھ، اس کو عنان کہتے ہیں. شرکت العنان نام رکھا گیا اس کا ہے کہ ایسی شرکہ جس میں لوگ شیئر تو کرتے ہیں لیکن شیئر برابر نہیں ہے. کوئی 1 لاکھ دیتا ہے، کوئی 1 کروڑ دیتا ہے، اور اکارڈنگلی ان کو پھر پرو ریٹا جو رسک ریوارڈ وہ شیئر کرتے ہیں. تو a more common type of شرکہ where equality in capital, management or liability might not be equal, might be equal in one case but not in all respect. تو اس وقت آپ ذہن میں رکھیں گے کہ جو ہمارا کارپوریٹ لا ہے، یعنی سٹاکس کا جو لا ہے، شیئرز کی جو ہے، وہ اس کی بنیاد شرکت العنان ہے. یعنی اصل جو شرکہ اس وقت جو امپلیمنٹ ہو رہی ہے، جس کی بیس پہ اسلامک کیپٹل مارکیٹس میں کام ہو رہا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ شرکت العنان. یعنی اس کے تحت آپ دیکھتے ہیں کہ میں ایک کمپنی فلوٹ کرتی ہے شیئر، تو میں دوسرا جو ہے وہ 2 لاٹ لیتے ہیں. اسی طرح میں سیکنڈری مارکیٹ میں جاتا ہوں اور کمپنی کے شیئر میں 1 خریدوں یا. تو اب تصور آ گیا میجورٹی شیئر ہولڈر، مائنورٹی شیئر ہولڈر، اور اس کے پیچھے اصل جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ یہ شرکت العنان ہے، اور یہی زیادہ جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے. جی، اب مشارکہ جو ٹرم ہے یہ بعد میں کوائن کی گئی، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ عام حالات میں جو ایسی شرکت العنان والی صورتحال کے کچھ لوگ کاروبار کر رہے ہیں، اس کاروبار کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، لیکن لازمی نہیں ہے کہ وہ برابر کریں، اور کوئی کم کرتا ہے فائنانس پرووائڈ کرتا ہے، کوئی کام زیادہ کرتا ہے، کوئی اس طرح. یہ شرکت یعنی مشارکہ عام جو ٹرم بنی ہے وہ یہ ہے. جی، جو ہم نے پہلے مرجنگ کی بات کی تھی، اب یہاں اس کو تھوڑا تفصیل سے بیان کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بہت سارے لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ہر شخص کا جو سرمایہ ہے اس کو باقاعدہ ویلیو کیا جائے، اس کو کوانٹیفائی ان ٹرمز آف ویلیو کیا جائے. آج کے زمانے میں تو اتنا ایشو نہیں ہے، ہو بھی سکتا ہے لیکن نہیں ہے. لیکن پہلے یہ تھا کہ ایک شخص جو اپنی ایک کوئی فزیکل چیز لایا، دوسرا دوسری لایا، اب وہ مشارکہ کر رہے ہیں. تو چونکہ مشارکہ میں مرجنگ ہونی ہے، مرجنگ کا مطلب ہے کہ اگر آج 26 جولائی ہے تو آج ہم نے ایک کمپنی بنا لی ہے، تو آج اس کے اندر جتنے شیئر ہم نے ملائے ہیں وہ اب اس کا سرمایہ ہے، اس کمپنی کا، میرا نہیں ہے، وہ کمپنی کا. اس
پارٹنرشپ فرم کا سرمایہ مرج ہو گئے. تو مرج کا مطلب ہوا کہ اب آپ نے جو پروفٹ ہوگا اس کو اسی ریشو کے اعتبار سے اس میں کرنا ہے، تقسیم کرنا ہے. تو اس کے لیے سال کے بعد جب اکاؤنٹنگ ہوگی تو آپ اس میں اس کی ویلیویشن نکالیں گے. تو اس کا ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ شروع میں اگر کوئی کائنڈ میں ہے تو اس کو آپ کیش میں کنورٹ کر لیں. تو اہم بات یہ ہوئی کہ جو ریکوائرمنٹ ہے کہ the capital in مشارکہ has to be merged، اور اگر وہ کائنڈ میں ہے تو پھر آپ نے اس کو کیش یعنی ایگریڈ، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیپٹل پاک روبی میں ہے تو ہم پاک روبی میں کنورٹ کریں گے. اگر ایک کمپنی ہے آف شور ہے اور اس کا کیپٹل ڈالر میں ہے، پاؤنڈ اسٹرلنگ میں ہے، رنگٹ میں ہے، جس میں بھی ہے وہ اس میں اس کی ویلیو کریں گے، تاکہ مرجنگ کے اعتبار سے پھر اس کا جو اگر پروفٹ ہوتا ہے تو اسی کے مطابق اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. تو کیپٹل پیڈ ان ڈفرنٹ کرنسیز کو بھی کریں گے. شوڈ بی نون آئدر ان ایڈوانس اور بیفور دی ٹائم آف اسٹارٹنگ بزنس. لیکن ڈیٹ اونلی کی ناٹ بی کنٹریبیوشن ان شرکا. جی میرا جو قرضہ جو فلاں نے دینا ہے یا آپ نے دینا ہے وہ بھی ہے نہیں، جب تک وہ ڈیٹ جو پے نہ ہو جائے یا ڈیو نہ ہو جائے اس وقت تک آپ یعنی کیپٹل میں ڈیٹ جو ہے وہ کسی پارٹنرشپ میں کیپٹل کا پارٹ نہیں بن سکتا. جی اور کیپٹل میں جیسے ہم نے کہا شرکت العنان ہے، ویرینگ ان کوانٹٹی امنگ دی پارٹنر، کوئی شخص جو ڈیفرنٹ اماؤنٹ دے رہا ہے. تو اس میں مکسنگ آف کیپٹل، پھر یوز آف کیپٹل، رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز اور شیئرنگ، یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہیں جب بھی ہم مشارکہ کی ہم ڈسکشن کرتے ہیں. اس میں سب سے اہم بات تو ہے مکسنگ کی. اب میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ میرا F7 F8 یا F6 جس کو ہم کہتے ہیں، جو اسلام آباد کا جو ٹاپ کا جو ایریا ہے وہاں کون سی مارکیٹ ہے، وہاں پہ میری ایک دکان ہے اور جس کی قیمت جو اس وقت کیا جو 5 کروڑ ہے. اب ایک شخص آتا ہے، جی آپ کی دکان ہے، اچھا بزنس پوائنٹ ہے، تو ایسے ہی پڑھیے ہم مل کے کاروبار کرتے ہیں. جی آپ جی ٹھیک ہے کرتے ہیں. اب میرے پاس بہت سارے آپشن ہیں. میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے آپ مجھ سے کرایہ پہ لے لیں، آپ جو مرضی کرتے رہیں، مجھے آپ کرایہ دیتے رہیں. وہ کہتا ہے نہیں یہ کرایہ نہیں ہے، ہم نے مل کے کام کرنا ہے، اور میں ایگری بھی کرتا ہوں اس سے. تو ہم کہتے ہیں یہ مشارکہ کرنا ہے. اب مشارکہ سے آئے کہ میرا 5 کروڑ کی یہ دکان ہے، آپ 5 کروڑ کا اس پہ مال لائیں گے اور ہماری برابر ہو جائے گی، اور اس کا جو پروفٹ ہوگا ہم 50-50 تقسیم کریں گے. اور اکارڈنگلی ہم نے اس کو طے کر لیا، کہیں لکھ بھی لیا اور اس کو کہیں رجسٹر بھی کرا دیا کمپنی میں یا فرم میں کہیں. اور 1 سال کے بعد ابھی تو پروفٹ جو ہے وہ ہونا باقی ہے، لیکن سمپل 1 سال کے بعد حساب تو کرنا ہوتا ہے نا. یعنی نیا کام ہے، پہلے پتہ چلتا ہے وہ نہیں. تو اب جب مرج ہو گیا تو پھر دکان جو ہے وہ میری نہیں رہی، وہ پھر بزنس کی ہے. اصل مقصد مرج کا یہاں تھا. اب اگر سال کے بعد اس کو ختم کیا جاتا ہے تو اس میں ایک کنڈیشن یہ ہم پہلے سے لگا سکتے تھے کہ جی ہم یہ بزنس شروع کر رہے ہیں لیکن 4 یا 5 سال سے پہلے اس کو ہم ختم نہیں کریں گے، یہ اگری ہو گیا. اگر ایسی بات ہے تو اسلامک لا اس کو الاؤ کرتا ہے. لیکن ایز اے ہول مشارکہ جو ہے وہ ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جس میں کوئی بھی پارٹنر جب چاہے چھوڑ سکتا ہے. اسلامک لا اس کو الاؤ کرتا ہے کہ جی میں پارٹنر ہوں، میں کسی وقت چاہوں میں واپس، میں نہیں نو مور آئی وانٹ ٹو ریمین اے پارٹنر. لیکن بزنس کی نوعیت اگر ایسی ہے تو وہ شریعہ لا یہ الاؤ کرتا ہے کہ آپ پہلے سے کہہ دیں کہ جی 5 سال تک، کیونکہ ایک بزنس شروع ہوگا، اس کے بعد اس میں لوگوں کو پتہ چلے گا، ایک بزنس پوائنٹ بنے گا، پھر جا کے 2 سال میں پروفٹ آئے گا، تو منیمم 5 سال ہے.
بہرحال وہ 5 سال بھی اگر ہم طے کر لیے تو اگر 3 سال کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 10 کروڑ کی جو مالیت تھی دونوں ملا کے وہ اب ہو چکی ہے 15 کروڑ، لیکن وہ 15 کروڑ میں ایکچوئل دیکھا جائے دکان کی مالیت جو ہے قانون جو ہمارے ہاں جو اکاؤنٹنگ ہوتی ہے اس میں وہ جو کاسٹ والی چیز ہی کی جاتی ہے، لیکن جب مارکیٹ کے اعتبار سے جب ویلیویشن کی جائے تو کہ جی میری دکان کی قیمت تو ڈبل ہو گئی اور باقی تو وہی ہے تو مجھے تو ڈبل حصہ دیں. نو، اب پیسہ اب وہ مرج ہو چکا ہے، اب وہ برابر برابر ہے، وہ جتنے کی دکان بکے گی دونوں کا آدھا آدھا اس میں حصہ ہوگا. یہ ہے بیسیکلی مرجنگ. اگر مرج اس کی بجائے جیسے لیز ہوتا تو ٹھیک ہے، میں اس لیز کا کرایہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم کاروبار تو کریں گے مل کے مشارکہ، لیکن یہ دکان لیز پہ رہے گی. اب پھر نیچر ڈیفرنٹ ہوگی کہ جو رینٹل جو ہے وہ ہر مہینے بیسیکلی ایکسپینس ہوگا جو کمپنی کے اکاؤنٹ کو چارج ہوگا، تو پروفٹ لاس کتنا بھی ہو مجھے رینٹ اس کا ملتا رہے گا. تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ دکان تو اس میں شامل ہوئی نہیں. اگر اس کو آپ نے شامل کر لیا تو پھر وہ مرج ہوگی. اب مداربہ میں اس سے ہٹ کے ہے، مداربہ میں مرجنگ آف کیپٹل نہیں ہے. مداربہ کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنا سرمایہ دے دیا، آپ اس پہ کام کر رہے ہیں، جو پروفٹ ہوگا وہ تقسیم ہوگا. تو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ مثلا میں مڈل ایسٹ میں کہیں کاروبار کر رہا تھا، بیٹھا تھا، میرے پاس اکٹھا ہو گیا پیسہ، اور میں نے یہاں پہ آپ سے کہا جی کہ ٹھیک ہے میرے پاس کوئی 1 بلین روپی ہے اور اسلام آباد میں مارکیٹ ریئل مارکیٹ بہت سنا تیز ہے، بہت کاروبار ہے، آپ ایسا کریں کہ یہ لیں سرمایہ 1 بلین، آپ پلاٹ لیں بیچیں، مکان لیں بیچیں، یعنی پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کریں، اور اس سے جو پروفٹ ہوگا آدھا آپ کا آدھا میرا. اب یہ مداربہ ہے، ٹھیک ہے. تو ایک شخص وہ جو ڈیلر تھا اس نے دکان بنائی، اور اب ایز اے وہ جو اپنا جو شو روم یا جو بھی اس کو دکان کہیں اس کے ایکسپینس وہ دے گا. اور کاروبار سارا ہو رہا ہے، پتہ چلا اس نے جناب 10 پلاٹ اور 10 گھر خرید لیے، بک نہیں رہا کوئی. اچھا، اب وہ کہتا ہے جی کہ مجھے تو پروفٹ میرے ضرورت ہے، میرے بچوں کی میری اپنی ضرورت ہے، سال کے بعد ہم نے خرید تو لیے، بکیں گے تو مجھے پروفٹ ہوگا، لیکن آپ مجھے تو اس کی 2-3 طریقے. ایک تو یہ ہے کہ آن اکاؤنٹ پیمنٹ اس کو کی جاتی رہے مضارب کو، کہ آپ ہر مہینے کہیں جی آپ 50,000 اس کو دیتے رہیں، جا کے بعد میں جب پروفٹ ہوگا اس کو بنا کر لیا جائے گا. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ صورتحال کے وہ بکتے نہیں اور تنگ آ کے کہتا ہے جی آپ کا یہ کاروبار آپ رکھیں اور مجھے فارغ کریں. اب یہاں پہ ایک پرابلم کریٹ ہو گیا، اس کو ہم کہیں گے کہ مداربہ جو ہے یہ فاسد ہو گیا، یعنی اس میں ایک پرابلم کریٹ ہوا. اور اب اس کو اس بزنس کو اگر آپ نے
مشارکہ جس کو کہتے ہیں یا شرکت العقد جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس میں میں اگر پارٹنر ہوں تو میں یہ نہیں کر سکتا کہ مجھے اتنے پرسنٹ لازمی ملے، ہم نے دیکھ لیا کہ وہ پھر شراکت ویسے ہی وائڈ ہو جائے گی۔ لیکن شرکت الملک میں ایسا ہوتا ہے کہ بینک جو ہے وہ 50% مالک ہے، تو بینک 50% اس میں لیتا رہتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بینک ایک خاص پری ایگریڈ پرائس پہ اس کو بیچنے کا پرومس بھی کر لیتا ہے، یعنی اگر 20 سال کا مرابع ہے تو بینک ایک باقاعدہ اسکیجول بنا کے دیتا ہے کہ اگر 21 میں سیل ہوئی تو اتنے پیسے ہوں گے، 2022 میں ہوئی تو اتنے پیسے ہوں گے، 2030 میں ہوئی تو اتنے پیسے ہوں گے، جس طرح لیز میں ہوتا ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یعنی یہ گیون پرائس کے اوپر یونٹ واپس کیے جاتے ہیں، یعنی یونٹ سے مراد ہے جو شیئر ہے جو بینک نے پرچیز کیا تھا، جب بینک کا جو شیئر ہے مشترکہ پلاٹ میں یا مشترکہ گھر میں، وہ کلائنٹ آہستہ آہستہ واپس لے رہا ہے، اور اسی لیے اس کو ہم ڈیمینشنگ مشارکہ کہتے ہیں۔ لیکن اس کی جو مارکیٹنگ پرائس ہے اس کی بجائے ایک گیون پرائس پہ اس کا سودا ہوتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے بین شرکت الملک اور شرکت العقد میں۔ اب یہ الگ ایشو ہے کہ یہ جو ایک جیورسٹک انٹرپریٹیشن کی گئی ہے، یہ خاص طور پر اس میں جو پاکستان کے علماء ہیں وہ اس میں زیادہ آگے ہیں انہوں نے، اور پھر یہ جو فلسفی ہے اس کی بیس پہ ایون یورپ اور امریکہ میں بھی جو مارگیجز ہیں، جو اسلامک وہاں پہ جو آرگنائزیشن ہے وہ اپنے لوگوں کو اس طرح گھر وہ لے کے فائنانس کر رہی ہے۔ لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ فقہ کی کتابوں میں اس میں اختلاف موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مشارکہ ہے تو وہ جو شیئرنگ ہے وہ ریئل مارکیٹ کے اعتبار سے ہونی چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں گھر جب واپس کلائنٹ خرید رہا ہوتا ہے، اس کی یونٹ خرید رہا ہوتا ہے، تو اس کی پرائس جو ہے وہ مارکیٹ ڈٹرمن کرے، نہ کہ جو پری ایگریڈ جو ہے وہ کرے۔ اب یہ ایک لمبی بحث ہے، اور اس بحث میں ایون جو یونیورسٹیوں میں پروفیسر وہاں بیٹھے ہیں یورپ امریکہ، انہوں نے بھی اس پہ ڈسکس کیا ہے کہ اگر یہ اسلامک لا کا یہ چیز تو اچھی ہے، یعنی مشارکہ والی اور ہاؤسنگ فائنانس میں، مارگیج فائنانس میں، لیکن اس میں وہ جو ریٹ فکس کر دیتے ہیں یہ گڑبڑ ہے ان کے حساب سے، اور میرا بھی یہی خیال ہے۔ اگرچہ لیگلی یہ الاؤڈ ہے، لیکن صحیح ہونا یہ چاہیے کہ مارکیٹ پرائس کے اعتبار سے یہ اس کو کیا جائے۔ تو آج کل یہ مشکل بھی نہیں ہے، یونیورسٹیاں ہیں ہر ملک میں ہیں، ہر شہر میں ہیں، ایک شہر میں کئی ہیں، تو یونیورسٹیوں کا جو مختلف فیکلٹیز ہیں ان کے ذمے لگا دیا جائے کہ وہ سروے کریں ہر علاقے کا۔ بس اسلام آباد میں ہے، اسلام آباد میں ایک ادارہ اپنے ذمے لے لے، ہر سال اس کا سروے کرے کہ وہاں جو مختلف قسم کی عمارتوں کا، جائیدادوں کا رینٹل کیا ہے، صدر میں کیا ہے، ڈی ایچ اے میں کیا ہے، بحریہ میں کیا ہے، اسی طرح، اور اس کے اعتبار سے اس کو کیا جائے، تو یہ صحیح معنوں میں جس کو ہم کہیں گے کہ یہ پارٹنرشپ ہو جائے گی۔ لیکن لیگلی جو میں نے آپ کو بتا دیا، اصول یہ بنایا گیا کہ اگر یہ شرکت العقد ہے تو اس میں ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کو نہ تو کوئی پروفٹ ریٹ گارنٹی کر سکتا ہے، اور نہ ہی جو اس کا کیپٹل ہے اس کو انٹیکٹ رکھنے کا گارنٹی دے سکتا ہے۔ لیکن شرکت الملک میں آ کے یہاں پہ یہ، اور وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ چونکہ بزنس کے لیے نہیں ہے، تو اس لیے وہاں پہ
جی اب پھر لوگ لگتا ہے غائب ہو گیا ابھی، حالانکہ آدھا گھنٹہ پورا انٹرول تھا. جی اب ہم انہی جو پروفٹ شیئرنگ کے جو رول ہیں ان کو ہم اس سلائیڈ میں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ یہ ریشو پی ایس آر جو ہے اٹ شوڈ بی ایگریڈ ان دی بگننگ، یعنی شراکت داری کی یہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہے کہ پروفٹ شیئرنگ ریشو شوڈ بی ایگریڈ. اب یہ دیکھیں آپ، ہم ایک ہی مشارکہ ہمارے یہاں ہو رہی ہے جو ریئل کنٹریکچوئل مشارکہ ہے، اور وہ ہے شرکت یعنی رننگ مشارکہ، اور اس میں کیا ہے، یہ اب آپ لوگوں کا ایک ریسرچ کا ایریا ہے. لیکن جو بات ہے پرنسپل کی وہ یہ ہے کہ پروفٹ شیئرنگ ریشو سے مراد یہ ہے کہ جتنا پروفٹ ہے اس میں سے جو نسبت جس سے طے ہونا ہے پروفٹ ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے وہ طے کرنا ضروری ہے. دوسرا یہ کہ یہ ریشو چینج ہو سکتی ہے بعد میں. اور تھرڈ ون اسی کی آگے تفصیل ہے کہ should be allocated in percentage of earning, percentage of profit and not in sum of money or percentage of capital or investment. میں کہوں جی میری انویسٹمنٹ 1 کروڑ ہے اور 1 کروڑ کے اوپر 10% دیں گے، یا 1 کروڑ کے اوپر آپ 10,000 دیں گے تو یہ ربا بن جائے گا. بلکہ جو ارننگ ہے، جو پروفٹ ہے، اس کا پرسنٹیج جو ہے ہوگا کہ یعنی یہ شیئر ہے اس میں ہر شخص کو اتنا ملے گا. تو اٹ از ناٹ نیسسری، یعنی پروفٹ جو ہے اس کا کیپٹل کنٹریبیوشن سے ریلیٹ کرنا اس ریشو سے یہ نیسسری نہیں ہے. وہ یہ اس لیے الاؤ کیا گیا ہے کہ بعض صورتوں میں ایک شخص کام زیادہ کر رہا ہوتا ہے، اس کی ایکسپرٹیز زیادہ ہے، اگرچہ ان کا جو کیپٹل کنٹریبیوشن ہے وہ برابر ہے. وہ اس حوالے سے یہاں پہ یہ ایک ریلیکسیشن دی گئی ہے. پھر ایک سلیپنگ پارٹنر جو ہے اس کا شیئر اس کے اپنے ریشو سے زیادہ نہیں ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک شخص سلیپنگ پارٹنر کا مطلب ہے کہ وہ پارٹنر تو ہے لیکن وہ کام نہیں کر رہا. لیکن یہاں وہ سلیپنگ پارٹنر باقاعدہ وہ اس کو ڈکلیئر کر دیا جائے. اگر ایک شخص ڈکلیئر نہیں کیا اور پھر وہ کام کم کر رہا ہے یا کسی سائڈ پہ ہو کے بیٹھا ہے تو اس کو ہم سلیپنگ پارٹنر نہیں کہیں گے. دی پارٹنر میں at the later stage agree to change the profit sharing ratio، بعد میں اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. اور اس کے سب سے اہم بات جو ہے ٹیئر پروفٹ، یعنی پروفٹ شیئرنگ ریشو کی جب اس کو ہم نے ڈٹرمن کرنا ہے تو ہم اس کو 2-3 ٹیئر میں کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر پروفٹ اتنا ہوا تو اس لیول تک پروفٹ جو ہے وہ 60-40 ہے. اگر اس سے زیادہ ہوا تو پھر مضارب کا 70 ہو جائے گا، اس کا 30 ہو جائے گا. تو یعنی یہ ٹیئر پروفٹ ہے. اور اس کی بہترین مثال جو ہے اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو ستارہ کیمیکل والوں کے جو ستارہ ٹیکسٹائل ہے یا ستارہ گروپ آف کمپنیز ہے، انہوں نے اپنے کیمیکل کے پلانٹ کے لیے 2005 میں مشارکہ بیس ٹی ایف سی ایشو کیے تھے، اور اس کا الگ ٹیئر سے تھا، ٹیئر یعنی 2. اس میں یہی تھا کہ اگر اس ریشو تک پروفٹ ہوتا ہے یعنی اس کے بعد پھر شیئرنگ ریشو ہے وہ چینج ہو جائے گی. دوسرے لفظوں میں اس کو بھی یہ بھی ٹیئرنگ پروفٹ جو ہے ایز پر آئی او سی اسٹینڈرڈ یہ بھی جائز ہے. جی پھر پروفٹ ریشو کین ایدر بی فکسڈ اور ویریبل اکارڈنگ ٹو دی ٹیئر. وہ ٹیئر ہوگی تو ویریبل ہو جائے گی. دی فائنل ایلوکیشن آف پروفٹ از ناٹ الاؤڈ ٹو بی بیسڈ آن ایکسپیکٹڈ پروفٹ. یعنی شروع میں اگر آپ ایکسپیکٹڈ لکھ دیتے ہیں لیکن ایلوکیشن فائنل جو ہے یا پروفٹ ڈسٹریبیوشن ہے وہ ایکچوئل پروفٹ پہ بیس کرے گی. 9th پوائنٹ ہے ٹو ڈیسائیڈ ناٹ ٹو ڈسٹریبیوٹ اے پروفٹ، یعنی آپ ریزرو کریٹ کر سکتے ہیں. یعنی یہ ایک تو یہ ہے کہ جتنا پروفٹ ہو سارے کا سارا ہم نے ہر سال ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. لیکن کیونکہ کمپنیز کی ایک نیچر ایسی ہے کہ ان میں ایک اپنے کو رسک مینجمنٹ کے حوالے سے اوور آل جو ریزرو لازمی رکھے جاتے ہیں تو شریعت اس کی الاؤ کرتی ہے. اور بلکہ بینکنگ کی حد تک ایک اور جو نیا آیا ہے وہ ہے پروفٹ سمودنگ کے لیے. وہ یعنی جب پول میں پروفٹ ہو جاتا ہے ڈپازٹ پول میں تو اس کا ایک خاص پارٹ جو ہے وہ اس کو ریزرو رکھ لیا جاتا ہے.
اور اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر ان فیوچر ضرورت پڑے تو یہاں سے لے کے ہم پروفٹ جو ہے وہ زیادہ کر دیں. دوسرے لفظوں میں کہ یہ شریعت اس کو لازمی قرار نہیں دیتی کہ سارے کا سارا پروفٹ جو ہے تقسیم کیا جائے، بلکہ یہ الاؤڈ ہے کہ اگر سارے پارٹنر یہ چاہیں تو اس کا ریزرو جو ہے وہ کریٹ کیا جا سکتا ہے. اور جو نیکسٹ جو ہے لاس کے بارے میں یہ میں نے بتا دیا کہ لاس ہر حالت میں جو شیئر ہونا ہے وہ اپنے کنٹریبیوشن کے اعتبار سے شرک الوجوہ جو ہے اکارڈنگلی، چونکہ اس میں ہر شخص نے اپنی جو کریڈیبلٹی ہے اس پر اپنا کیا ہے، تو اس لیے وہ جس شخص نے اپنا لون لیا ہے، اپنا کریڈیبلٹی پہ اپنا لیا ہے، وہ اسی والے سے لاس بھی اس کو اسی ترتیب سے ہی برداشت کرنا پڑے گا. تو یہ اوور آل ہے. اس میں پروفٹ پروجیکشن کا مطلب یہی ہے کہ سمپل پروجیکشن ہے تاکہ ایک کاروبار کو ہم ایویلویٹ کر سکیں. ادروائز پروفٹ ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ڈیپینڈ کر دے گی ریئل پروفٹ پہ. تو لاس شیئرنگ کے بارے میں ہم ڈسکس کر لیا کہ یہ ایکچوئل جس ریشو سے پروفٹ یعنی کیپٹل دیا گیا ہے اسی سے ہی شیئر ہوگا. اور ٹرمینیشن کوئی بھی اس میں ناٹ بائنڈنگ لکھا ہوا ہے. دیکھیں سیل اور اجارہ بائنڈنگ کانٹریکٹ ہیں. یہ پہلی دفعہ یہ لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سیل اور اجارہ بائنڈنگ کانٹریکٹ ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جب میں نے ایک چیز آپ سے پرچیز کر لی تو اب میری جو چیز ہے وہ میں نے اس کی پوزیشن لے لی، وہ چیز میری ہے. یہ اب آپ اس کو واپس نہیں لے سکتے. یہ بائنڈنگ ہے. میں کہیں جی وہ جی قیمت ہے ایک دم چینج ہو گئی، ایک مسئلہ ہو گیا، وہ ہو گیا. البتہ وہ خیار کا ایشو کسی حد تک وہ ہے، لیکن سیل از اے بائنڈنگ کانٹریکٹ، اس کے بارے میں آپ اس کو انڈو نہیں کر سکتے. اسی طرح سلم کی بیس پہ اگر کسان نے گندم بیچ لی ہے تو وہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتا جی یہ اب میں اس کو ختم کرتا ہوں. لو جب سیل ہو گئی تو ہو گئی. اب اس کے نتیجے میں جو رائٹس اور لائبلٹیز ان ٹرمز آف پروفٹ اور لاس جو ہے وہ سارے بیئر کرنے ہیں. اس سے ہٹ کے مشارکہ جو ہے یہ نان بائنڈنگ کانٹریکٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اینی پارٹنر کین کوئٹ اینی ٹائم. یہ ایز پر شریعہ لا ہے. لیکن جیسے میں نے بتایا تھا کہ جب پارٹنرشپ بن رہی ہے تو اس وقت اگر پارٹنر یہ طے کرتے ہیں کہ ہم اس خاص مدت تک 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال ہم اس کو ختم نہیں کریں گے تو اس سے منع نہیں کرتی، وہ آپس میں طے کر سکتے ہیں. اس لیے کہ پرانے زمانے کی جو پارٹنرشپ ہوتی تھی عام تو ٹریڈنگ تھی. تو ٹریڈنگ میں ایک چیز خریدی اور بک گئی تو معاملہ ختم ہے. وہ ایک کاروان گیا تھا واپس آیا تو پارٹنرشپ بناتے خود ہی اینڈ ہوگی. اب معاملات جب بزنس ہیں وہ پرپیچوئل ہیں، وہ سال ہر سال چلتے ہیں. آپ بینکوں کا مشارکہ دیکھیں، بزنس بینکوں کا ہے اور ایک پول بنتا ہے، یا اس کے بعد ایون کمپنیاں ہیں وہ پرپیچوئل ہیں. تو اس طرح ہم یہ کہیں گے کہ اس کو یعنی خاص مدت تک اگر یہ طے کر لیں تو یہ ممکن ہے، شریعہ الاؤ کرتی ہے. جی اب یہ مختلف اس کی شکلیں ہیں. تو اب ہے گارنٹی شرکا میں نہیں ہو سکتی. یہ میں نے بتایا تھا کہ اگر میں کہوں یہ کہ بینک یعنی میزان بینک میں آدمی ہوں میں، اور میں نے ایک اے بی سی کمپنی کو پیسہ دیا جی کہ آپ مجھے 10% دیں گے، تو اگر یہ میں کہوں گا تو دیٹ شرکا ول ناٹ بی شریعہ کمپلائنٹ شرکا. ٹھیک ہے. اچھا یعنی کوئی ایک پارٹنر دوسرے کو نہ گارنٹی دے سکتا ہے نہ گارنٹی کا کہہ سکتا ہے. البتہ یہ آخری پوائنٹ جو ہے تھرڈ پوائنٹ ہے کہ اگینسٹ نیگلیجنس گارنٹی لی جا سکتی ہے. یعنی صاف ظاہر بینک ایک بزنس کر رہا ہے اور وہ اگر پارٹنر بنتا ہے تو بینک کو رائٹ ہے کہ کہیں کہ آپ جو بزنس کر رہے ہیں اٹ شوڈ بی ان پراپر وے، اٹ شوڈ بی جو ایک نارمل طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. آپ پراپر اکاؤنٹنگ رکھیں گے، بکس آف یعنی وہ جو لا ہے اس پر امپلیمنٹ کریں گے، اور یہ شرائط ہیں. لیکن اگر نیگلیجنس ہونے کی وجہ سے پروفٹ کی بجائے لاس ہو گیا تو اس کے اگینسٹ
فائنانسر یا یہاں ہماری مثال میں بینک جو ہے وہ گارنٹی لے سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ گارنٹی کب افیکٹو ہوگی؟ ثابت ہو کہ نیگلیجنس ہے۔ اب نیگلیجنس جو ہے اس کی آگے کیا کیا صورتحال ہے وہ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا، پھر دوبارہ بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو کانٹیکٹ کیا ہے اس کی خلاف ورزی کی جائے۔ کانٹیکٹ یہ تھا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، یعنی آپ نے کریڈٹ پہ نہیں دینا، مثال کے طور پر، اور میں کریڈٹ پہ دے دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اس وجہ سے لاس ہوا، یعنی وہ جو ریکور نہیں ہوا پیسہ، تو یہ لاس میری وجہ سے ہوا، میں نے اس بنیادی جو پارٹنرشپ ایگریمنٹ میں طے کر لیا تھا میں نے اس کی مخالفت کی۔ اچھا، دوسرا ہے کہ ایک نیچرل یا ایک عام جنرلی جو پریکاشنز ہونی چاہیے بزنس کے لیے وہ میں نے نہیں لی۔ صاف ظاہر ہے میں بزنس جو ہے وہ کہیں اسٹاک مارکیٹ ہول سیل مارکیٹ سے ایک کوئی چیز لاتا ہوں اور اپنے گاؤں اپنے محلے میں لے کے جاتا ہوں، میں اس کی کیئر نہیں کرتا، یا میں نے سامان ایسے ہی رکھ دیا ہے اور وہاں پہ کوئی چوکیدار نہیں رکھا اور اس کی کیئر کا اس کی حفاظت کا کوئی سامان نہیں ہے، تو یہ میری طرف سے یہ ایک نیگلیجنس ہے۔ یا یہ ہے کہ گاڑی ہے میرے بزنس کی اور گاڑی کے بارے میں لا یہ ہے کہ اس کو جو چلائے وہی ہو جس کے پاس وہ میجر عمر کا ہو، یعنی اس کے پاس لائسنس ہو۔ اب میں دے دیتا ہوں کسی ایسے شخص کو جس کے پاس لائسنس نہیں ہے، اناڑی ہے، اور وہ جا کے ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے، تو یہ میری نیگلیجنس ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں اگر بینک نے پیسہ دیا شارکا پہ اور لاس ہوا کسی نیگلیجنس کی وجہ سے، تو بینک کلیم کر سکتا ہے کہ آپ جو لاس ہے وہ آپ بیئر کریں، لیکن اگر وہ بزنس لاس ہے تو پھر بینک کی گارنٹی جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ اگر بینک پھر بھی گارنٹی یعنی اس پہ لے گا تو دیٹ مشارکہ ول بی وائڈ جی۔ لیکن ایک اہم جو اس میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی جو ہے جو جس کا کوئی تعلق نہ بینک سے ہے نہ دوسری پارٹی سے ہے وہ گارنٹی دے سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی گارنٹی کیوں دے؟ عام طور پر ایسا حکومتیں کرتی ہیں، ریگولیٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حکومتیں یا جو ریگولیٹر ہیں وہ بعض دفعہ ایک خاص سیکٹر کو ایک خاص بزنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ وہ جی یہ کاروبار آپ کریں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں اسٹیٹ بینک نے ایک سرکل نکالا تھا کہ اگر آپ ایگریکلچر کو فائنانس کریں گے تو اس میں اگر لاس ہوگا تو اس کا 50% لاس جو ہے وہ اسٹیٹ بینک بیئر کرے گا، اور اسٹیٹ بینک وہ کہاں سے لے گا؟ بیسیکلی وہ حکومت اس کو دے گی۔ تو اس طرح یہ تھرڈ پارٹی گارنٹی ہے، یہ تو مشارکہ میں یہ ٹھیک ہے۔ اب اس کا تعلق جو ہے صرف فائنانس کی بجائے کیپٹل مارکیٹ کے انسٹرومنٹ سے بھی ہے، یاد رکھیں۔ جب سکوک ایشو کرنے ہیں تو وہاں پہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ کریڈیبلٹی انہانسمنٹ جو ہے، تو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ اس کی ہوتی ہے بیسیکلی گریڈنگ اے ہے یا اے بی ہے یا مختلف ایشوز ہیں، ان کی جو رینکنگ کی جاتی ہے اسی لیے تاکہ مارکیٹ میں اس کے اعتبار سے جو یعنی ریٹ ٹھیک ملے اس سکوک کے حوالے سے۔ تو دوسرے لفظوں میں تھرڈ پارٹی گارنٹی جو ہے وہ نہ صرف فائنانسنگ میں بلکہ کیپٹل مارکیٹ میں جو ایشوز ہیں، یعنی اب سکوک کا ایشو ہے، ٹی ایف سی کا ہے، پی ٹی سی کا ایشو ہے، اس میں بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور بلکہ یہ کریڈٹ انہانسمنٹ ایک باقاعدہ ایک ٹاپک ہے، اور اس کے لیے میری کتاب کا چیپٹر 15 جو ہے اس میں سیکورٹائزیشن ڈسکس کی گئی ہے اور اس میں یہ چیز بھی ڈسکس کی گئی ہے۔ لیکن تھرڈ پارٹی گارنٹی کے لیے یہ ہے کہ جو پارٹی گارنٹی دے رہی ہے وہ 50% سے زیادہ کی اس یعنی اس کمپنی کی حصے دار نہ ہو جس کو گارنٹی دے رہی ہے، ادروائز یہ ہوگا کہ خود ہی ایک دوسرے کو گارنٹی دے رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ مشارکہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ سر اس میں کوشچن ہے جی جی یہ جو آپ نے کہا گارنٹی جو ہے ہماری اس میں ہو سکتی ہے کیپٹل کی فارم میں نہیں ہو سکتی، لیکن پرفارمنس یا مس کنڈکٹ کی ہو سکتی ہے۔ تو بیسیکلی جب کسی کی پرفارمنس یا مس کنڈکٹ ہے تو وہ الٹیمیٹلی افیکٹ تو کیپٹل بھی کر رہی ہوتی ہے۔
تو وہ جو گارنٹی ہوگی وہ کیا کیپٹل سے نہیں دیکھیں ایک ہے بزنس لاس. بزنس کا مطلب یہ ہوا کہ حالات ایسے تھے جتنے سے مال خریدا اس سے کم پہ بکا, یہ لاس ہو گیا, میں مثال دے رہا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ اس نے اکاؤنٹنگ میں ہی چکر دیا, کوئی ڈس آنیسٹی ہے. اب نیگلیجنس میں 2-3 چیزیں تھی, یہ مجھے بتانا اس کو یاد نہیں رہا. ایک یہ ہے کہ اس میں ہی ڈس آنیسٹی ہے, اور بعد میں جب پروب ہوا اس کو دیکھا تو نہیں, یہ تو گڑبڑ ہے. تو دوسرے لفظوں میں جو لاس ہوا ہے وہ میری ڈس آنیسٹی سے, میری غلطی سے, میری اس کام سے جس کی مجھے اجازت نہیں تھی وہ ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو نیگلیجنس ہے اس کی سزا تو مجھے ملنی چاہیے نا, اس کی سزا رب المال کو کیوں ملے. یہ ہے, یعنی ایک ہے ریئلی بزنس لاس, ایک ہے کہ ایسا لاس جو اس لیے ہوا ہے کہ جو مینیجر ہے, انٹرپرینور ہے, جس نے کام کیا ہے وہ نیگلیجنٹ ثابت ہوا ہے. اب نیگلیجنٹ جو ہے میں نے بتایا 3-4 طرح کی ہے. تو دوسرے لفظوں میں بینک کی کا تو ادارہ ہی ہے, وہ جب بھی وہ فائنانسنگ کرے گا وہ کسی بھی بیسس میں وہ ضرور کولیٹرل لے گا آپ سے, لیکن اس کولیٹرل کو مشارکہ میں انفورس نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ثابت نہ ہو کہ لاس جو ہوا ہے یہ اس کی نیگلیجنس سے ہوا ہے. اگر یہ لاس جو ہے وہ ایک بزنس, ایک مومنٹم ایک پورے ملک میں, پورے علاقے میں یا پوری انڈسٹری میں ہوا ہے کہ اگر فرض کیا شوگر انڈسٹری ساری کی ساری لاس میں گئی کسی وجہ سے, وہ بھی لاس میں چلا گیا, تو یہ تو ٹھیک ہے. اب وہ لاس جو ہے وہ فائنانسر کو بیئر کرنا ہے. لیکن اگر پتہ چلے کہ باقی بزنس تو سارا ٹھیک ہے, اس شخص نے لاس شو کیا ہوا ہے, تو اس کا مطلب اس کو دیکھا جائے. پھر ایک پہلے سے طے کیا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو انشور, تو اس کے لیے ایک اس کو دیکھا جائے گا کہ بھئی لاس ہوا تو کیا ہوا. اس لاس میں اگر یہ نیگلیجنس ثابت ہے, نیگلیجنس بات ہے اس نے رپورٹنگ صحیح نہیں کی, اس نے اکاؤنٹنگ صحیح نہیں کی, اس نے کیئر صحیح نہیں لیا لکھی, یا اس نے اور اس طرح کا کام کیا, تو یہ پھر ہم کہیں گے کہ اس کا جو وہ خود ذمہ دار ہے, نہ کہ جو رب المال. میں نے اس کو مثال آپ کو دی تھی امریکہ ملیشیا کے آف شور بینک کہ جو مینیجر ہے آف شور بینک کا, اس نے ڈیریویٹو کی پوزیشن لی اتنی زیادہ اور یکدم اس کو ایک بڑا لاس ہو گیا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ڈپازیٹر جو کہ رب المال ہے, کیونکہ مداربہ بیسس ہے, وہ بیئر کرے. تو شریعہ بورڈ نے کہا جی اس کو دیکھو وجہ کیا بنی. تو وجہ پتہ یہ چلا کہ اس نے بنیادی اصول کے خلاف کام کیا ہے, یعنی اس نے شارٹس سیلنگ اور اس طرح کی ساری چیزیں کی ہیں یہ, اور جو پوزیشنیں جو ہیں رسک فری قسم کی وہ لی ہیں, جس سے نقصان ہوا ہے. تو اب اس نقصان کا ذمہ دار خود وہ بینک ہے, اور بینک کا ایک ملازم یا ایک جو مینیجر ہے اس نے کام کیا ہے. تو اس کی سزا آپ جو یعنی وہ جو ڈپازیٹر ہے, جو یہاں پہ فائنانسر کون ہے, پول والے, یعنی ڈپازٹ پول کے سارے لوگ جو ہیں وہ رب المال ہے, ان کو اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے. ایگزیکٹلی ہم یہاں بھی یہی بات کر رہے ہیں. کلیئر ہے جی؟ اب ہم بات کرتے ہیں, یعنی ہم آ گئے تھے پہ, اور ہم آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے کہ جی بتائیے سر. نان بائنڈنگ کانٹریکٹ سر, یہ تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں کائنڈلی, سمجھ نہیں. جی, بائنڈنگ کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ ایگزیکیوٹ ہو گیا اب کوئی اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. کانٹریکٹ کا مطلب کیا ہے کہ کانٹریکٹ ایسا ایک عمل ہے جس کے بعد کچھ رائٹس کریٹ ہوتے ہیں اور لائبلٹی کریٹ ہوتی ہے. میں نے ایک گھر خرید لیا اور اپنے قبضے میں لے لیا, میں نے اس کی چابی لے لی, تو اب گھر میرا ہے. اسی طرح کوئی بھی چیز ہے, تو اب میں نے قیمت دی نہیں دی, میں نے جب پوزیشن لے لیا اور اس نے دے دیا تو گھر میرا ہے. اب وہ شخص کہے کہ جی راتوں رات کوئی اور ایسی چیز آئی جو گھروں کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئی, 10 لاکھ بڑھ گئی, تو کہا جی نہیں یہ میں واپس کرتا ہوں. نو, یہ بائنڈنگ کانٹریکٹ ہے. آپ نے ایک دفعہ بیچ دیا تو بیچ دیا, اب مجھے پروفٹ ہو دوسری پارٹی کے پرچیزر کو یا لاس ہو اس میں, یہ ہے بائنڈنگ. لیکن نان بائنڈنگ کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی پارٹی
جو ہے کسی بھی وقت کوئٹ کر سکتی ہے. تو مشارکہ جو تھا یا مضاربہ تھا اس کا، اس میں یہ تھا کہ 4-5 لوگ مل کے کاروبار کر رہے ہیں. ایک شخص کہتا ہے جی کہ میں جو ہے وہ جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی آپ جائیں. تو کیا اس کا ہوگا کہ جب وہ جائے گا تو 5 لوگ ہیں، اس وقت پوری ویلیویشن کی جائے گی. اس ویلیویشن میں جو حصہ اس کا 5واں حصہ بنتا ہوگا وہ اس کو دیں گے اور وہ چلا جائے گا. اچھا، اب یہ چیز جو ہے یہ سیل اور لیز میں نہیں ہے، یہاں ہے. اس لیے ایز اے ہول مشارکہ جو ہے 9 نان بائنڈنگ کانٹریکٹ ہے. لیکن اس میں یہ گنجائش رکھی گئی کہ اگر پارٹنر سارے مل کے یہ طے کریں کہ وہ بائنڈنگ ہوگا اور اس طریقے میں آ کے وہ ختم ہو سکتا ہے تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی. تو پریکٹیکلی اس کو ہم کہیں گے کہ ہماری جتنی بھی پرپیچوئل کمپنیاں ہیں، جوائنٹ اسٹاک کمپنیاں، وہ ساری بیسیکلی وہ بائنڈنگ والی چیز ہے. کوئی ایک پارٹنر جو ہے وہ اپنی مرضی سے اس کو ختم نہیں کر سکتا. وہ کیا کرے گا؟ وہ بیچے گا تو اونرشپ ٹرانسفر ہو جائے گی، کمپنی اپنی جگہ کام کرتی رہے گی. تو میرے خیال میں اب کلیئر ہو گیا کہ ان پرنسپل مشارکہ از اے نان بائنڈنگ کانٹریکٹ. لیکن اگر کوئی پارٹنرز یہ ایگری کرنا چاہیں، اگر یہ طے کرنا چاہیں کہ ایک خاص مدت 2-4-5 سال تک نہیں ہوگا تو یہ بھی جائز ہے. اگر کمپنیز کا جو نظام ہے اس میں یہ طے کر دی جائے کہ کوئی ایک پارٹنر جو ہے وہ بیچ تو سکتا ہے اپنا شیئر، اس طرح اس کو دوسرا شخص ریپلیس کر دے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک شخص جانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کمپنی ختم کر دو. نو، کمپنی ختم جو ہے وہ نہیں ہوگی. تو یہ چیز چونکہ وہ اسلام کا جو بنیادی اصول ہے الاباحۃ الاصلیہ، کہ ہر چیز جو ہے، ہر کانٹریکٹ جو ہے وہ اباحہ جائز ہے جب تک کہ اس سے روکا نہ گیا ہو. تو چونکہ یہ طے کرتے ہیں تو یہ چیز بھی جائز ہے. کلیئر ہوا جی؟ یس سر، تھینک یو. جی التمش خان کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے یا ویسے ہو گیا؟ جی خان صاحب، ہلو جی. چلنے لگتا ہے کہ کچھ ویسے ہی ہو گیا. تو اب ہم بات کر رہے تھے کہ ہم نے جی بتائیے سر. رننگ مشارکہ کو تھوڑا سا بتا دیں. رننگ مشارکہ، یہ میں میرے خیال میں پہلے ڈیمینشنگ مشارکہ بتاؤں تو پھر انشاءاللہ اس پہ آتے ہیں. ابھی میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. تو ہم نے شرکت الملک ڈسکس کی ابھی کہ اونرشپ کے ذریعے. تو اونرشپ کے ذریعے جو شرکہ ہے اس میں ہم نے یہ بھی ڈسکس کہا کہ یہاں مقصد جو ہے اس کا باقاعدہ بزنس کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنا اپنا جو پارٹ ہے اونرشپ میں اس سے فائدہ ہر شخص کو اٹھانے کا حق ہے. تو اس کی بیس پہ جو ایک پروڈکٹ بنی اسلامک بزنس، اسلامک فائنانس میں وہ تھی ڈیمینشنگ مشارکہ. یعنی یہ ہے کہ کلائنٹ کے ساتھ مل کے مالیاتی ادارہ جو ہے وہ ایک جوائنٹ اونرشپ کریٹ کریں اور اس کے بعد پھر اس میں ایک اور کانٹریکٹ یعنی لیز کا کانٹریکٹ آئے. جو فائنانسنگ پارٹنر ہے وہ اپنا حصہ لیز پہ دے دے اور اکارڈنگلی جتنا جتنا حصہ ہے وہ اس پہ رینٹل لیتا رہے. لیکن پھر جو کلائنٹ ہے وہ لیز کے علاوہ یہ کرتا ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم اپنا حصہ جو ہے وہ بینک سے خریدتا رہتا ہے ٹل کہ 5 سال 10 سال جو بھی طے ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ شیئر جو بینک کا ہے فائنانسنگ پارٹنر کا واپس اس کو چلا جاتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیمینشنگ مشارکہ. سر یہ ہائبرڈ اس کو کہہ سکتے ہیں انسٹرومنٹ ہے؟ یس اٹ از ہائبرڈ. اس میں شرکہ ہے، لیز ہے اور اس کے بعد پھر سیل ہے. دیکھیں پہلے شراکت چیز ہے لیکن الٹیمیٹلی ایک پارٹنرشپ بنی. میں اور میزان بینک مل کے ایک گھر کا یا ایک پلاٹ کا مالک بنے اپارٹمنٹ کا. پھر بینک نے وہ مجھے اپنا شیئر لیز پہ دے دیا. اب یہ لیز شروع ہو گیا. اب اصول کیا ہے کہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں لیکن پرو ریٹا چل رہے ہیں
کہ بینک اتنا ہی شیئر لے گا اس کی ارننگ میں یا اس کے رینٹل میں جتنا وہ مالک ہے. اچھا اب اگر میں یہ کرتا ہوں کہ ہر سال ان ٹوٹل 10 یونٹ ہیں مثال کے طور پر، ہر سال اس کا ایک پارٹ ایک یونٹ میں خریدوں گا، جب میں نے خرید لیا تو رینٹ جو ہے وہ بھی ایک یونٹ کے حساب سے کم ہو جائے گا، حتیٰ کہ اگلے سال 2 یونٹ خریدوں گا تو باقی 8 رہ جائیں گے، 8 کا کرایہ آئے گا. تو کرتے کرتے 10 سال کے بعد جو ہوگا کہ وہ سارا مکان جو ہے میرا وہ بن جائے گا. تو اس طرح یہ ہائیبرڈ ہے، یعنی اس میں 3-4 قسم کے یہ جو ایگریمنٹ آ رہے ہیں. اس میں اگر دیکھا جائے تو پرومس بھی آ جاتا ہے، وکالہ بھی آ جاتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے وہ ایز ایجنٹ بہت سارا کام اس میں کر رہا ہوتا ہے. بہرحال بنیادی طور پر اس میں اس کو مشارکہ اس لیے رکھا گیا کہ پہلے مشارکہ کریٹ کر کے ایک فائنانسنگ کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر بینک شرکت الملک کی بیس پہ جب مالک بنتا ہے تو اپنا شیئر جو ہے وہ کلائنٹ کو لیز پہ دیتا ہے. اب اس کے آگے بہت ساری اس کی امپلیکیشن ہیں جو ہم اسی میں ڈسکس کریں گے. تو اس طرح پرومس ٹو بائی، اب پرومس ٹو بائی کلائنٹ کرتا ہے اور بینک پرومس ٹو سیل کرے گا، لیکن اس میں کیا کس ریٹ پر پرومس کرے گا؟ تو اس ریٹ میں فکس ریٹ پہ پرومس کر سکتا ہے. یعنی میں آپ کا ایک یونٹ جو ہے وہ 10,000 روپے میں خریدوں گا، تو ذہن میں رہے اگر یہ وہی کانٹریکچوئل مشارکہ یا شرط العقد ہوتی تو اس میں یہ پرومس نہیں ہو سکتا تھا. میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ایک فکس پرائس پہ سیل کرنے کا یا پرچیز کرنے کا پرومس اگر میں کرتا ہوں شرکت العقد میں تو یہ مشارکہ وائڈ ہو جائے گی، اس لیے کہ وہاں تو کسی کو آپ گارنٹی دے ہی نہیں سکتے. یہاں پہ گارنٹی ہے جی میں اتنے میں خرید لوں گا، اس کا مطلب ہوا کہ میں گارنٹی کر رہا ہوں. لیکن وہاں اس لیے جائز نہیں بزنس کرنا ہے. اب یہاں اس لیے جائز ہے کہ اس کا اصل مقصد بزنس نہیں تھا، اصل مقصد یہی تھا کہ اون کرنا، اور اون کر کے اس سے جو کوئی بینیفٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ ایک سیپریٹ چیز ہے، بزنس نہیں ہے. تو چنانچہ ایک بڑا فرق دونوں مشارکہ شرکت الملک اور شرکت العقد میں یہ ہے کہ جو ڈیمینشنگ مشارکہ کی جو بیسس بنی ہے اس میں ایک کلائنٹ پہلے سے پرومس کرتا ہے کہ میں اس اسکیڈول کے مطابق ایک یونٹ آپ سے خریدتا جاؤں گا، اور وہ 10 سال پہلے وہ اسکیڈول دیتا ہے، گیون پرائس ہوتی ہے ارسپیکٹو کہ وہ مارکیٹ کی پرائس کیا ہے. جس طرح پہلے میں نے ڈسکس کیا تھا اس کو ایک لیگلی جو ہے وہ ایک کور ہے، یہ میرے خیال میں لیگلی کور ٹھیک بھی ہے، لیکن جب اس کو ہم اس کی اکنامک امپلیکیشن دیکھتے ہیں جو کہ مشارکہ کی ہونا چاہیے تو وہ شاید اس میں نہیں ہے. اس لیے جو اکیڈمیا کے لوگ ہیں انہوں نے یہ سجیشن دی ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ جو شیئرنگ کا جو ایک نظام ہے، یہ یونٹ کو ری پرچیز کرنے کا نظام ہے، اٹ شوڈ بی لنکڈ ٹو دی ریئل اکانومی. دوسرے لفظوں میں اس کا جو ریٹ دیکھا جائے وہ کیا ہے، جیسے جیسے چینج کیا جائے. تو چونکہ اس میں پھر ایک ایشو یہ ہے کہ کلائنٹ کے ساتھ عام حالات میں جب قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو اس کو زیادہ دینا پڑے گا، جب قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو بینک کے ساتھ ایشو ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ جو 2008 کا کلائنٹ مارگیج بیس تھا اس میں یہی تھا کہ ان بلک جو بینکوں نے مارگیج فائنانس دیا، اب جب زیادہ اس قیمتیں کم ہوئی تو اب بینک یعنی اگر اس کو یعنی چونکہ اگر گارنٹی بھی تو ہے تو چونکہ قیمتیں ہی کم تھی وہ اس کو کر ہی نہیں سکتے تھے، اتنا پیسہ جو اتنا دیا تھا وہ اس کو نہیں لے سکتے تھے. تو یہ بنیادی فرق ہے بیسیکلی بٹوین شرکت الملک اور شرکت العقد کا. اور یہ ذہن میں رہے کہ شرکت الملک جو ہے یہ بیسس ہے ڈیمینشنگ مشارکہ کی، ہاؤسنگ فائنانس کی، یا ایون اگر کار فائنانس اس بیس پہ کی جاتی ہے تو اس کی بھی اس میں بنیادی طور پر ایک ہے کہ ایک کلائنٹ پہلے سے ایک پری ایگریڈ پرائس پہ وہ یونٹ پرچیز کرنے کا یا بینک اس پہ سیل کرنے کا وعدہ کر سکتے ہیں. جبکہ اگر یہ ریئل یعنی کانٹریکچوئل مشارکہ ہوتی، شرکت العقد ہوتی، تو اس میں اس طرح کا پہلے سے اگریڈ اقدام پرومس کریں گے تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم گارنٹی کر رہے ہیں کہ جی
ہم آپ کو 2 سال بعد بھی اتنا دیں گے. تو گارنٹی اگر ہوگی تو مشارکہ جو ہے بزنس والا وہ مشارکہ غلط ہو جائے گا. سر جی کلیئر ہوا؟ سر اس میں ہم ٹائم ویلیو کو کنسیڈر کریں گے؟ نہیں، یہ ٹائم ویلیو آپ نے کا نہیں ہے، یہ کہا نا مارکیٹ کہ کا ہے. جو آپ نے کہا نا اس میں ٹائم اسکیجول کی 10 سال کا اسکیجول دے دیا جاتا ہے. تو نو ٹائم ویلیو دیکھیں، وہ ٹائم ویلیو جو ہے وہ آتی ہے عام طور سیل کی پرائسنگ میں. اب یہاں تو اس کا رینٹ ہے نا، رینٹ لینا ہے. اب رینٹ تو لینا ایک دوسری. اب مسئلہ یہ تھا کہ رینٹ کس بات پہ لے رہے ہیں؟ اونرشپ کی بیس پہ. اب اونرشپ کو آگے پھر ایک ٹرانسفر ہونا ہے، یعنی کلائنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہر مہینے یا ہر کوارٹر پہ یا ہر سال پہ لے رہا ہے، ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کس قیمت پر لے گا. جو میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بینک پہلے سے ایک شیڈول دے دیتا ہے کہ اب اس شیڈول پہ آپ جو ہیں وہ اس کو پرچیز کریں گے، بلکہ اس کی یونٹ پرائس وہی ہوتی ہے جس پر بینک نے خریدا ہوتا ہے 10 سال پہلے. تو اکارڈنگلی اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشارکہ میں اگر ہے تو قیمت یہ ڈفرنٹ کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دس از پاسبل ان شرکت الملک، ناٹ پاسبل ان شرکت العقد. بس سمپل سی بات ہے میرے خیال میں. اب یہ کلیئر جی ہونا چاہیے. جی ٹرمینیشن اور مشارکہ یہ ہم نے کر دیا. اس میں ہے ایویلیویشن ہونی ہے. ٹھیک ہے، جب بھی آپ ٹرمینیٹ کریں گے تو اس کو ایویلیویشن کریں گے، فزیکل ایسٹ جو ہے اس کو ایویلیویٹ کر لیں گے. تو بیسک پرنسپل جی. اب جب بھی آپ نے ٹرمینیٹ کرنا ہے یا اس کو لیکویڈیٹ کرنا ہے تو آپ نے اس کو ویلیو نکالنا ہے. اب اس کی ہے 2 قسمیں. جس طرح پوزیشن کا ہم نے کہا تھا کہ ایک فزیکل اور ایک کنسٹرکٹیو. یہ کہیں گے کہ جو لیکویڈیشن ہے وہ کنسٹرکٹیو ہے یا ایکچوئل ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم اس قدیم دور کے بزنس کو دیکھیں تو اس میں یہ قافلہ چلا اور وہ مشارکہ بنا، اور جب وہ واپس آیا اس کو بیچ لیا اور پروفٹ سسٹمیٹیکلی وہ فزیکلی وہ ختم ہو گیا. یعنی وہ مشارکہ جب بزنس جوائنٹ بزنس تھا وہ ختم ہو گیا. لیکن آج کے بزنس 99.9% جو ہیں وہ پرپیچوئل قسم کے ہیں، کنٹینیوئنگ قسم کے ہیں. تو اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ ہر سال جو پروفٹ جو ہوا اس کو کیلکولیٹ کرنا، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا، اس سے ریزرو رکھنے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے کہا گیا کہ اب بھی اس کو ویلیویشن کریں گے، لیکن وہ کنسٹرکٹیو ویلیویشن ہوگی. اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے ایز آن دیٹ ڈیٹ، یعنی ایز آن 31 دسمبر جو سال کا اینڈ ہے، یہ ساری صورتحال تھی. آپ نے پروفٹ لاس کی بیس پہ یہ نکال لیا کہ اتنا پروفٹ ہوا، اور اب جو اثاثے ہیں وہ اگلے سال کی جو بیلنس شیٹ کا جو بیس بن جائیں گے. تو یہ جو پرپیچوئل سسٹم میں جو ہے وہ لیکویڈیشن جو ہے وہ ایکچوئل نہیں ہوگی بلکہ کنسٹرکٹیو ہوگی. ٹھیک ہے، یہ تھا اس میں. جی سیکورٹی اور کولیٹرل کا میں نے پہلے بتا دیا کہ اب جو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کنٹریکچوئل مشارکہ میں کوئی پارٹنر دوسرے کو گارنٹی نہیں دے سکتا اگینسٹ بزنس لاس، لیکن گارنٹی لی جا سکتی ہے اگینسٹ نیگلیجنس. دوسرا، تھرڈ پارٹی کوئی بھی گارنٹی دے سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ تھرڈ پارٹی جو ہے وہ خود اس کی واقعی تھرڈ پارٹی ہو اور اس میں جو شیئر ہے مور دین 50% نہ ہو. اب اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ پروجیکٹ فائنانسنگ. ہیلو جی کیا کہہ رہے ہیں؟ چلے پروجیکٹ فائنانسنگ. اب اس میں 4-5 منٹ باقی ہیں، ہم اس کو بعد پھر ہم مداربہ کا بھی آج انشاءاللہ ختم کریں گے. تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا. ابھی میں رننگ مشارکہ بھی بتا دیتا ہوں. تو اس کا جو استعمال ہو رہا ہے کنٹریکچوئل مشارکہ، ڈیمینشنگ جو شرکت المل کا تو میں نے بتا دیا کہ وہ ہاؤسنگ فائنانس ہو رہی ہے یا ڈی ایم کے بیس پہ بہت سارے، اور کار فائنانس کچھ بھی ہو سکتا ہے. جہاں بھی لیز ممکن ہے وہاں ڈی ایم ہو سکتی ہے.
اب کنٹریکچوئل مشارکہ ہے پروجیکٹ فائنانسنگ میں. ایک پروجیکٹ بنانا ہے, اس کے لیے بینک اور کلائنٹ مل کے پروجیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے پھر آگے دو بیسز بن سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ بینک اور کلائنٹ مل کے اور اس کو چلائیں, لیکن چلانے میں پھر وہی کرپشن اور پرابلمس. اس لیے ایسا مشارکہ میرے خیال میں, یعنی کارپوریٹ سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں, شاید ہی کہیں دنیا میں چل رہا ہو. پرائیویٹ میں لوگ ایک دوسرے پر اعتماد کرتے ہیں اور ہیں ابھی بھی, چھوٹے چھوٹے لیول ہے وہ مل کے ایکسپورٹ کا بزنس کر رہے ہیں, لیکن جب بڑے گروپ کی صورت میں وہ نہیں. دوسری شکل اس کی یہ بنتی ہے کہ بینک کہتا ہے جی کہ ہم مل کے ایک بناتے ہیں بڑا پروجیکٹ, جب بن جائے گا تو پھر ایک یعنی فائنانسنگ پارٹنر اپنا جو اس کا شیئر ہے وہ دوسرے کو بیچ دے گا. اور یہ پارٹنرشپ ایران میں ہو رہی ہے, اور وہاں کا ایک اہم جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے. مثال کے طور پر ایک ریفائنری لگانی ہے تو بینک نے پیسہ دیا اور کلائنٹ مل کے اس کے کام کر رہا ہے. 4-5 سال لگے ریفائنری بنانے میں, جب بن گئی تو اس کے بعد پھر دیکھا کہ آپریشن میں آ گئی. اب اس کی قیمت لگائی اور اس کی قیمت میں جو پھر بینک کا شیئر ہے وہ اس نے لے لیا. اب اس کو فائنانسنگ چاہیے تو پھر وہ اس کو بیسیکلی سیل, بینک سیل کرتا ہے, اور اس پر اگر سیل ہے وہ 20 سال کے لیے ہے, 10 سال کے لیے, تو اسی طرح ٹائم ویلیو آف منی لگا کے جس طرح ہم مرابحہ میں کرتے ہیں وہ اس کو بیچ کے تو اپنا اس طرح تو مشارکہ جو ہے اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب وہ عام طور پر یعنی آپریشن میں آیا اور دونوں پارٹیاں طے کرتی ہیں کہ اب ہم اس کو چینج کریں گے اکاؤنٹ سے. بہرحال یہ ایک پروجیکٹ فائنانسنگ کا طریقہ ہے. اس کے سر جو وہ بینک اپنے شیئرز بیچ رہا ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز یا اس کلائنٹ میں جو جتنے ممبرز ہیں وہ خرید سکتے ہیں. وہ دیکھیں مسئلہ تو یہ ہوا نا کہ ٹو اوائڈ جو ایشوز تھے کرپشن کی وجہ سے, ایک طریقہ انہوں نے یہ رکھا کہ ایک ادارہ ہے وہ ایک بنانا چاہتا ہے ایک اس طرح کا بڑا پروجیکٹ کوئی, تو وہ اس وقت تک جب بن گیا تو اس کی پوری جو ایک ورتھ ہے اس کو آپ کسی بھی طرح ویلیو کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ بینک جب فائنانسنگ کرتا ہے تو ویلیو ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ کرتا ہے, آپ یاد رکھیں. تو اس میں باقی جو بھی چیزیں آئیں گی وہ اس کے اندر ہیں ہی ہیں. جب ویلیو اس طرح ہے نا, جیسے گھر ہے, اب ایک گھر ہے وہ ڈی ایچ اے کا, دوسرا ہے کسی وہ لال کرتی کا یا کہاں کا بھی, اگرچہ وہ بھی 10 مرلے کا ہے, وہ بھی 10 مرلے کا, لیکن بہت بینک نے کیا طریقہ کیا, اس نے کہا بھی ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوگا, اس کی جو قیمت ہوگی اس میں جو اپنا ہم حصہ لگائیں گے اس کے حساب سے ہم اپنا پروفٹ لیں گے. تو دوسرے لفظوں میں یہ ایک پروجیکٹ فائنانسنگ کرتے ہوئے یعنی یہ ایک طریقہ میں نے بتایا ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لانگ ٹرم مشارکہ بناتے ہیں. پھر اس میں سیکورٹائزیشن یعنی بہت سارے لوگ مالک بننا, ایک شخص کی بجائے بہت سارے لوگ مالک, سیکورٹائزیشن ہے. یہ بھی جو 15 چیپٹر ہے جو میری کتاب انڈرسٹینڈنگ اسلامک فائنانس کا, وہ آپ اس میں پوری اس کا ٹاپک ہی ہے. جی محمد نل کا ایسا کھولو, پانی لینے کے آتا. جی تو ہم بات کر رہے تھے